أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ غوث پاک روڈ پہ بہار آئی ہے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے۔ رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے، رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے۔ دعوت 11ویں میں آیا کرو، رحمتیں رحمتیں پایا کرو۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے۔ اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے۔ محفل میں بٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے، محفل میں بٹ رہا ہے خدا کی خدائی ہے۔ غوث پاک روڈ پہ بہار آئی ہے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اس وقت اپنے ہی بہت بڑے کرم فرما دعوت عام کیجیے امت کا بھلا کیجیے کے تحت دنیا بھر میں جو ہے وہ دعوت ایک آدمی کو عام کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی محبت اور پیار کا اظہار فرماتے ہیں اور دعوت عام کرتے ہیں، اور دعوت عام کرنا چاہیے۔ اگر آپ دعوت عام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خصوصی کرم بالائے کرم رحمتوں کا آپ پر نزول ہوگا۔ کہ الحمدللہ ہماری جو یہ دعوت ہے، دعوت 11ویں جو لوگ بڑی محبت اور بڑے پیار سے جو ہے نا وہ عام کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو، اور جیسے ایسے دعوت دیتے ہیں جیسے لوگ شادی بیاہ کے لوگوں میں دعوت دینے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کی محنت، ان کا پیار دیکھ کے میں نے دیکھا کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعوت کی، یا اللہ مجھے ان کی دعوت دینے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی انعام مل جائے۔ تو یہ دعا کرتا رہا تو پھر ایک صاحب کے ذریعے جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعوت 11ویں کو عام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرما دی۔ الحمدللہ تو یہ انعام یہ ہے ہی امت کے بھلا کے لیے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے الحمدللہ یہ محفل ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے جو ہے ہندوستان میں اپنے بہت ہی بڑے کرم فرما عبدالصمد صاحب کو جو ہے رجوع کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ 11ویں کی دعوت کو جو ہے دنیا بھر میں عام کیجیے، خاص کر کے ہندوستان میں عام کیجیے، جس کے حوالے سے وہ الحمدللہ ہمارے رابطے میں آئے اور انہوں نے اظہار خیال بھی کیا، اور وہ اظہار خیال جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میری بات ہوئی اس بارے میں، اس متعلق کہ بڑی 11ویں شریف جو ہے 12 نومبر اور 2023 میں غوث پاک روڈ اورنگی میں جو منعقد کی جاتی ہے، جو نہال میاں اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور پورے سال بھر کی محنت اس پہ رہتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بھی اس بڑی 11ویں شریف میں شریک ہوتا ہے اس کے مسائل اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسائل اللہ ان کے حل کر دیتا ہے۔ کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، کوئی جادو ٹونا اثر اور کوئی اس طرح کی کوئی روحانی کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ اس ذریعے بھی ان کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے وہ بری ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس بڑی 11ویں میں شریک ہونے سے ان کی جو بھی محفل ہوتی ہیں، خاص کر کے جو میں نے سنا ہے کہ یہ درس وغیرہ بھی ہوتا ہے، کافی چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں،
اس میں سارے اہتمام کرتے ہیں یہ لوگ، سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ، اور جو بھی شریک ہوتا ہے اس کا الحمدللہ اس کو بہترین اپنی جانب سے جو ہے وہ چیز ملتی ہے ان کو، کہ اس کا مفید ہوتا ہے، اس سے ان کو فائدے پہنچتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سب سے میری بھی التجا ہے، میرا نام عبدالصمد ہے اور میں انڈیا میں رہتا ہوں، بامبے میں، لیکن میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اور جب بھی اس طرح کا یہ معاملہ آتا ہے تو میں سر پیری سالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو میں بولا میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہوں۔ تو شریک ہونے کا ایک یہی انداز ہے کہ میں ویڈیو کے ذریعے آپ تک میسج پہنچاؤں، اور میں ویڈیو کے ذریعے ہی ان کو دیکھ پاتا ہوں۔ ان محفلوں میں شریک بھی میں یوٹیوب چینل کے ذریعے اور فیس بک کے اوپر بھی ہے ان کا جو بھی ہے الحمدللہ، امت کا بھلا چینل جو ہے اس کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کو، اگر آپ دور ہیں پہنچ نہیں پا سکتے، آپ اگر آپ وہیں ہیں تو آپ بالکل شریک ہو اس محفل میں، اور اس محفل کی جو بھی رونقیں ہیں، جو بھی ان کی خصوصیات ہے، وہ خود اپنے سامنے ہو کر روبرو ہو کر دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور رہا سوال ہم لوگوں کا، جو ہم لوگ پردیس میں ہیں، دور ہیں، جس میں ہم شرکت نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے ہم کو یوٹیوب پہ امت کا بھلا پیج پہ جا کر ہمیں چیک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا وغیرہ تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ آپ کے ذمہ ہے کہ اس کو کس طرح سے بڑھاوا دیں آپ، کہ جس سے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور ایک دوسرے سے رابطہ جس کا بھی رہے وہ ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دیں کہ اس دن اس میں شریک ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی آج ہمارے بزرگان دین کے پاس میں جو بھی اللہ رب العزت نے فیض ہونے کے جو بھی چیزیں دی ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا ہم لوگوں کو آنا چاہیے، اور اس کس طرح سے اٹھانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کو دیکھنا، اس کو جاننا، اور ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھئی جان کر کرنا ہے، دیکھنا ہے والی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات سے یقین کرنا ہے۔ ہم کو اس بات کا یقین ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری محفل میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے کوئی، یہ تو محفل ماشاءاللہ اللہ والوں کی ہے، اللہ نہ کرے کوئی مکاروں کی میں محفل اور اللہ کے رسول کا نام آئے گا، وہ خیر و برکت والا ہمارے لیے بنے گا، اور اس کے فائدے ہم کو ملنے ہی ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والی ذات، سنتے ہیں ہم لوگ، مانتے نہیں ہیں نا، یقین جس دن دل پہ آ جائے گا کہ جو بھی ذات کرنے والی ہے وہ واحد اور واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کو جیسی امیدیں لگائیں گے اور جیسا گمان کریں گے، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، اور اس کے حبیب کا ذکر، اس کے بزرگان دین کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر، وہ چیزیں اس محفل میں اگر آپ کو ملتی ہیں اور اس کا فائدہ اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے۔ یہ میری التجا آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کی جو چیز ملے اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ایک دوسرے کو بھی بتاتے رہیں۔ خاص کر کے میں اس بارے میں خاص کر کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہے آسیبی چکر، اس چکروں سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راحت عطا فرما دے اور ہمارے گھر پاک صاف ہو جائے، ہماری بہن بیٹیاں اور جو اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، سامنے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے، تو اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ الحمدللہ ان کے سارے سولوشن نکل آتے ہیں، صرف شرکت کر، کیونکہ وہ سب بزرگان دین کی آمد اور بزرگان دین کا جو سایہ اور تو وہ مل جائے ہم کو، تو ہمارے کو بڑی کیا چاہیے بتائیے آپ۔ یہ الحمدللہ میں اس بارے میں یہ شہادت دوں اس سے نہیں، آپ خود شریک ہوئیں اور اس کا ذائقہ لیں۔ آپ جیسے ہم کھانا کیسے بغیر ذائقے کے نہیں کھاتے، تو اس کا ذائقہ جب ہی لیں آپ، جب آپ خود کھائیں گے تبھی آپ کو ذائقہ پتہ چلے گا بھی یہ چیز کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں آپ لوگ شریک ہوں، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں کسی کی بھلائی نہیں ہے، ہم خود غرض ہو کے اگر اس کو دیکھیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمارے ساتھ میں بہتر اور خیر والے معاملے فرما دے، اور اس سے جتنا بھی فائدہ ہو سکے ہم اٹھائیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ جو
میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے یہ فائدہ ہوا، میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں شریک ہوئیں، فائدہ اٹھائیں، اور اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ دے، اور ان کے حق میں دعائیں فرمائیں جو جو اس میں شریک ہو کے اس کو منعقد کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اور اپنے نام کے لیے نہیں، امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جو جمع ہے وہ بھی، اور جو دور ہیں ہم جیسے لوگ جو شرکت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے فائدے پہنچاتا ہے، اور ہم لوگوں کو لینا آنا چاہیے۔ تو میری یہ التجا ہے آپ سب سے کہ آپ سب اس میں شریک ہوں، اور اپنی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بالکل سامنے اظہار کریں اس کا، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ بڑی 11ویں کو آپ کے ذمہ ہے، یہ اس میں شرکت کر کے آپ اپنے فائدے اٹھا لیں، اور ان سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اجر نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو ہمت، طاقت، صحت عطا فرمائے، جو اس کاموں کو کر رہے ہیں پوری محنت سے کر رہے ہیں، جس میں جان بھی لگی ہے، مال بھی لگا ہے، اس کا بہترین ان کو اجر ملے، اور خوب فائدے اٹھائیں بھائی۔ میری ایک ہی التجا ہے، یہی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے شریک ہوں۔ تو میری یہی گزارش ہے، التجا ہے آپ سب سے، اور خاص کر کے نہاد میاں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہمت افزائی کریں، آپ سب مل کے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ ان کے اندر دیا ہے اس میں 4 چاند لگاتے ہیں، جو وہ اللہ اس کا بہترین نظر عطا فرمائے، اور ہم سب کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مل کے کرو امت کا بھلا، مل کے